السلام علیکم ناظرین، میں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے ساتھ ابراہیم رائے صاحب بھی موجود ہیں۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا رائے صاحب، آج کچھ میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، اور 3 ایسے فیصلے ہیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سرپرائز دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہے۔ اور یہ سرپرائز 3 سرپرائز تو عدالتوں سے آئے، لیکن کیا یہ بڑے سرپرائز میں کنورٹ ہو سکیں گے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اور پھر رائے صاحب اس کے اندر چھوٹی سی جو ہم نے ڈیولپمنٹ یہ بھی دیکھی ہے، گو کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کچھ لوگوں کے لیے، شاید عدالتوں کا جو فیصلے ہیں وہ انہیں قبول کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور پھر جس طرح سے جو ظلم اور بربریت ہو رہی تھی، اب اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کچھ فیصلے ایسے آئے ہیں جو یقیناً حالات کو بدل سکتے ہیں، جس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ریمارکس دیے گئے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے کہ نگران حکومت جو ہے وہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہی ہے۔ اب یہ کس موقع پر کہا یہ بھی ہم بتائیں گے۔ اور پھر رائے صاحب دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اسکروٹنی کا جو مرحلہ تھا، بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1000 کے قریب لوگوں کے کاغذات جو ہیں انہیں مسترد کرنے کی بھی پلاننگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں رائے صاحب ایسا ہوا ہے کہ ریاست جو کچھ کر رہی تھی، حکومت وقت کو جو کچھ کر رہی تھی، نگران ترجمان جو کچھ کر رہے تھے، الیکشن کمیشن پارٹی بن چکا ہے۔ اور میں نے آج پہلے دن میں بھی یہ کہا کہ پبلک اینمی نمبر 1 الیکشن کمشنر بن کر سامنے آیا۔ ایسا پہلی خبر جو ہے نا ہماری، یہ الیکشن کمشنر پبلک اینمی کیسے بنا یہ بھی ہم بتائیں گے، لیکن جو سب سے عام خبر یہ ہے کہ سائفر کیس کے اندر اور عمران خان کی ضمانت کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کے اوپر اب کیا سماعت کرتی ہے، بینچ بنتا ہے نہیں بنتا، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور پھر پشاور ہائی کورٹ جہاں پر انتظار جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح انتخابات میں جانا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے لوگوں کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو ہے کچھ باتیں کہی گئی۔ پی ڈی ایم کے لوگوں نے ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اب توہین عدالت کی کارروائی کے حوالے سے بھی، چونکہ بلے کا نشان ایسا ابھی بھی جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا، اور اب تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلے کا نشان حاصل کرنے کے لیے توہین عدالت کی کارروائی میں بھی جا سکتے ہیں۔ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ایک بڑی تکلیف دہ ویڈیو وائرل ہے۔ جی، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور اسی طرح سپریم کورٹ کے وہ 3 جج صاحبان جنہوں نے سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو ضمانت دی، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کے نمائندوں کو کہا، پی ٹی آئی کے نمائندوں سے کہا کہ الیکشن کمیشن کے حکام ملاقات کریں اور لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے پی ٹی آئی کو۔ پشاور ہائی کورٹ کا بھی اسی قسم کا ڈیسیژن تھا۔ لیکن اب جو 3 کوئکلی میں بڑی خبریں ہیں جن سے جڑی بڑی تکلیف دہ ویڈیوز وائرل ہیں، وہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو حلقہ NA89 میاں والی، عمران خان صاحب کے نامینیشن پیپر میں جو تائید کنندہ تھے اور جو تجویز کنندہ تھے انہیں اغوا کر لیا گیا، اور ان کا قصور یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے نامینیشن پیپرز کے حوالے سے وہ صرف تائید کنندہ تھے اور تجویز کنندہ تھے۔ اب یہ ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور چیف الیکشن کمشنر، یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ اس کے بعد ریحانہ ڈار جو کہ ڈار برادران کی والدہ ہیں، جن کے نامینیشن پیپرز جمع نہیں ہونے دیے گئے تھے پہلے مرحلے میں، اب عثمان ڈار کے جو بھائی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ریحانہ ڈار کس کے خلاف لڑ رہی ہیں؟ خواجہ آصف کے خلاف، اور خواجہ آصف کو یہ خدشہ ہے کہ یہاں پہ ان کو 2/3 اکثریت سے عبرتناک شکست ہو جائے گی، یعنی ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں یہ 2/3 اکثریت سے جیت جائیں گی۔ تو اب عثمان ڈار کے جو بھائی ہیں ان کو، عمر ڈار، ان کو لاہور سے اغوا کر لیا گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پہلے عثمان ڈار کو اغوا کیا گیا، پھر ان کی والدہ کا گریبان پھاڑا گیا خواجہ آصف کے لیے۔ یہ وہ خواجہ آصف ہے جنہوں نے آرمی چیف کو فون کیا تھا، جناب باجوہ کو، کہ میں ہار رہا ہوں اور بچا لیں مجھے، الیکشن بچا لیں، اور پھر جناب باجوہ نے خود بلاول زرداری
احسن اقبال اور خواجہ آصف کے سامنے کہا کہ دیکھیں خواجہ آصف نے مجھے فون کیا تھا کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں، اور بعد میں خواجہ آصف کو وہ الیکشن جتوا دیا گیا۔ تو اب عمر ڈار کو لاہور سے اغوا کر لیا گیا، بجائے اس کے کہ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، یہ اس طریقے سے ریحانہ ڈار صاحبہ کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں آپ، یہ آپ کا جو جمشید احمد خان دستی اور اسی طرح میاں عمران، ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں بڑی مشکل سے جمع ہوئے، لیکن ان کا جو سکروٹنی کا عمل تھا اس سے پہلے ان کے جو تجویز کنندہ تھے، ان کے جو تائید کنندہ تھے، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور آگے ان کے عزیزوں رشتہ داروں کے گھروں پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یعنی اب کسی امیدوار کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کا رشتہ دار ہونا بھی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا جرم بنا دیا گیا ہے، اور ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر میں ایک اور جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اعتزاز احسن صاحب نے 2 جملے بولے ہیں، بڑی آگ لگائی ہے ان 2 جملوں نے سوشل میڈیا پر۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کے خلاف اصل میں الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر الیکشن لڑ رہے ہیں، یعنی سکندر سلطان راجہ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کیا کام ہے کہ وہ ایک جماعت کے خلاف عدالت جائے، جیسے الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں گیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور دوسری جانب الیکشن کمیشن پورے طریقے سے ایکسپوز ہو کر ایک پارٹی بنا ہوا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کے اسٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے اندر کس قسم کی اندھیر نگری ہو رہی ہے۔ اب آ جائیں کہ جسٹس گل حسن زیب نے جو ریمارکس دیے کہ یہ کٹ پتلی حکومت، ظاہر ہے کہ انہوں نے تو کٹ پتلی کا لفظ نہیں استعمال کیا، حکومت کا، نگران حکومت، کہ یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، اور دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ کے جن جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پر نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ بلے کا انتخابی نشان تحریک انصاف کو دے دیا گیا ہے، اور 11 جنوری تک وہ فیصلہ سٹے کرنا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن ایک تو نہ صرف یہ کہ وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے گریز ہیں، دوسری جانب شہباز شریف، مریم نواز اور یہ جو آپ کے دیگر لوگ ہیں، یعنی پی ڈی ایم کے، جن کو سیسیلین مافیا گاڈ فادر کہا گیا، جن کی کرپشن کے چرچے عالمی اخبارات کے اندر، عالمی جرائد کے اندر چھپے، یہ سب اب پشاور ہائی کورٹ پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر بھی حملہ آور ہو جائیں گے، لیکن اس میں ان ججز کو جو اتنے جبر کے ماحول میں، جس وقت ان کے چیمبرز میں ان کو بڑے خطرناک پیغامات بھجوائے جا رہے ہوں گے، ان کے گھروں پر جا کر لوگ ان سے مل رہے ہوں گے، ان ججز کی جرت کو سلام ہے۔ یہ پورا انصاف تو نہیں دے سکے عمران خان صاحب کو، بہت تاخیر کے ساتھ عمران خان صاحب کو قطرہ قطرہ انصاف مل رہا ہے، لیکن ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اچھا، ایک اور دلچسپ ویڈیو بھی وائرل ہے، وہ آصف علی زرداری کی اور صادق سنجرانی کی۔ یہ جو صادق سنجرانی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ طاقتور حلقوں کے نمائندے ہیں، اور طاقتور حلقوں کے، تو یہ ایک مکالمے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں آصف علی زرداری نے ایک طرح سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر بھی وار کیا ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا شاید کہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو صادق سنجرانی کو انہوں نے کہا کہ فیض تو چلا گیا ہے، اب تم کیا کرو گے، یعنی جناب فیض تو چلے گئے ہیں، اب تم کیا کرو گے؟ تو صادق سنجرانی نے کہا کہ فیض تو چلا گیا لیکن آپ تو ہیں، یعنی میں آپ کی سرپرستی میں کام کروں گا۔ تو آصف علی زرداری نے کہا کہ نہیں، تم نے میرے ساتھ یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، یعنی پیچھے گلے شکوے کیے، اور اس کے بعد آصف زرداری نے کہا کہ وہ جن کی پشت پناہی میں تم گیم کھیل رہے تھے وہ وقتی طور پر رہتے ہیں، ہم ہمیشہ رہتے ہیں، یعنی ان کا اشارہ تھا کہ جیسے جنرل فیض اور جنرل باجوہ جو ہیں ظاہر ہے کہ ریٹائرمنٹ ہو گئی، اور سیاستدان جو ہیں ہمیشہ اسی طرح رہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد میں نے ایک سروے دیکھا ہے ابھی تازہ ترین 3 حلقوں کا، اور یہ بھی بڑا مزے کا سروے ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے سرٹیفائڈ سروے، یہ اسلام آباد کی 3 نشستوں کا سروے ہے۔ یہ قومی اسمبلی کی تینوں نشستیں اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے پاس تھیں، ایک نشست سے اسلام آباد سے عمران خان صاحب نے میاں والی سے اور لاہور سے الیکشن لڑنا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے چونکہ نامینیشن پیپرز جمع کرانے کے بعد ان کے تجویز کنندہ، تائید کنندہ کو تو اٹھا لیا گیا، لیکن اسلام آباد کی تینوں نشستوں کا جو سروے آیا ہے
اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی نشست پر تو 89% اور باقی جو 2 نشستیں ہیں یہاں بھی 61% ووٹ جو ہے یہ تحریک انصاف کے امیدوار لیں گے، اس کے باوجود کہ تحریک انصاف کی قیادت اس وقت جیل کے اندر ہے اور ان کو کیمپین نہیں کرنے دی جائے گی۔ نواز شریف کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں، یہ بھی آج کی خبر ہے۔ عمران خان صاحب کے نامینیشن پیپرز کے اوپر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ نواز شریف جن کا سٹیٹس اشتہاری مفرور اور مجرم کا تھا، ان کے نامینیشن پیپر منظور ہو گئے، مریم نواز کے نامینیشن پیپر منظور ہو گئے، اور مریم نواز بھی 3 حلقوں سے الیکشن میں جاری۔ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پلان یہ بنایا گیا ہے کہ 1000 کے قریب امیدواروں کو میدان سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اب یہ پہلے مرحلے میں تو کاغذات ہم نے رائے صاحب پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یاد پڑتا ہے کبھی ہم نے کسی کتاب میں تاریخ کی یا کبھی کسی سے سنا ہو یا ہمارے ہوش میں کہ لوگوں سے ان کے کاغذات نامزدگی چھین لیے جائیں، ان کو پہنچنے نہ دیا جائے۔ اب دوسرے مرحلے میں، پہلے مرحلے میں تو آپ نے کر کے دیکھ لیا، اس کا آپ کو جواب مل جائے گا کیونکہ عدالتیں رائے صاحب سیدھی ہو گئی ہیں۔ 3 فیصلے ایسے ہیں جو یقیناً ان کے لیے مشکلات پیدا کر، ایک پہلا فیصلہ سائفر کا تھا، دوسرا فیصلہ جو تھا وہ آپ کا عمران خان کو جو انہوں نے ایک ضمانت والا معاملہ ہے، اس کو انہوں نے لانگ ٹرم جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ پاکستان کی سیاست کے اوپر کیا پڑے گا۔ پھر جو تیسری چیز تھی وہ عمران خان کی ضمانت کے بعد عدالت سے جس کا بلے کا نشان جو واپس جسا کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سرپرائزز ہیں جو ایک بڑے سرپرائز میں کنورٹ ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ جن کا تعلق نون لیگ کے قبیلے سے ہے، جو نون لیگ کی سیاست کو بہت پرسونیفائی کرتے ہیں، اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن بھائی آپ نکلے نہیں باہر، آپ جلسے کرتے، آپ لوگوں کو جا کر اپنے بتاتے، لیکن ایک انجینئرڈ ماحول جو تھا وہ آپ نے بنانے کی کوشش کی اور آپ ریلائی کر رہے تھے کہ شاید اس کا کوئی امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ لیکن راجہ صاحب عوامی سیاست، جمہوریت جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، وہ بند کمروں میں نہیں ہوتی، اور میرا خیال ہے کہ یہی سب سے بڑی غلطی کی گئی ہے ان تمام لوگوں کی طرف سے، کیونکہ ابھی تک راجہ صاحب کوئی جلسہ ہم نے نہیں دیکھا۔ جس جماعت کو آپ نے دیوار سے لگایا وہ اب آپ کو ایک بڑا سرپرائز دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوگی۔ اب یہ دوسرا مرحلہ راجہ صاحب شروع ہو رہا ہے جس میں ایک سننے میں ہی آ رہا ہے اور پی ٹی آئی یہ بات اب عدالت میں بھی لے کے جائے گی کہ 1000 کے قریب لوگوں کے کاغذات کو اڑا کر رکھ دیا جائے گا، اور جو تحریک انصاف جس نے ان حالات کے اندر بھی سب سے زیادہ کاغذات جمع کروائے شاید وہ نہ کروا پائے۔ اچھا راجہ صاحب بیفور آپ اس پہ کمنٹ کریں، یہ جو خبر تھی نا، ایک تو ایم پی او کے تحت ڈپٹی کمشنر کی گرفتاری کے اختیارات کو غیر قانونی اسلام آباد کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے قرار دیا گیا ہے، اور یہ شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کی کیس میں جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ جو ہے یہ حکم نامہ جو ہے وہ صادر کیا ہے، اور جس میں 3 ایم پی او کے 1980 کے قانون کے سیکشن 18 کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی جو درخواست تھی اسے نپٹا دیا گیا ہے۔ رائے صاحب اس کے علاوہ جو دوسرا فیصلہ، اور یہ فیصلہ شاید ایک پائنیئر فیصلہ جو ہے اسے کہنا چاہیے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا، کیونکہ رائے صاحب اس جبر کے ماحول میں کوئی تو ہے جو بول رہا ہے، یہاں پر تو سارے اس شہر میں سارے گونگے بہرے جو ہیں وہ بستے ہیں، ہم جس شہر کے باسی ہیں۔ رائے صاحب ہائی کورٹ نے کیا کہا، وہ یہ کہتی ہے کہ نگران حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور بیرسٹر گوہر کی طرف سے جو سوال یہ اٹھایا گیا تھا، استدعا کی گئی تھی عدالت کے اندر کہ انتخابات کے لیے مشاورت کی ہمیں اجازت جو ہے وہ دی جائے، اور انتخابات کی اجازت ملاقات کے لیے نہیں جا رہی تھی کیونکہ موقف یہ اپنایا گیا تھا کہ 700 ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے مشاورت جو ہے وہ مشاورت درکار ہے، جس پر میاں گل حسن اورنگزیب نے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے کی مخالفت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کیا کافی نہیں ہے، جس پر میاں گل حسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے بعد کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں۔ پھر ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل آفس نگران حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اچھا اب رائے صاحب یہ جو ریمارکس ہے نا، نگران حکومت کے زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے، بھیانک کہیں، ظلم کہیں، یا خوفناک سے کام چل جائے گا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک واقعہ جس کا تعلق نواز شریف سے بھی ہے اور عمران خان صاحب سے اور پاکستان کے طاقتور حلقے یعنی فوجی قیادت سے، وہ واقعہ آج شیئر کرنا ضروری ہے
کیونکہ آج نواز شریف کا ایک بڑا بھونڈا سا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے ریاست پر حملہ کیا 9 مئی کے واقعات کے اوپر، یہ بھونڈا الزام، اور فوج کے خلاف کوئی سازش کی۔ اب یہ جو واقعہ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کے اندر ایک اعلیٰ ترین فوجی بریفنگ، اس کے اندر 3 اعلیٰ جنرل موجود تھے، آرمی چیف خود موجود تھے، یعنی جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ وہ خود موجود تھے، اور اس بریفنگ کے دوران ایک طرف تو عمران خان صاحب کے متعلق سوال کیا گیا تھا، شہباز شریف کے متعلق سوال کیا گیا جو ان کی بوٹ پالش والی پالیسی ہے، پھر الیکشن کے حوالے سے سوالات کیے گئے، لیکن ایک سوال جناب باجوہ سے کیا گیا تھا نواز شریف کے متعلق، یعنی جن کا سٹیٹس اشتہاری مفرور اور مجرم کا ہے۔ اس وقت بھی وہ اشتہاری مفرور اور مجرم تھے، ابھی بھی ان کی نااہلی ختم نہیں ہوئی، کچھ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ ریورس نہیں کیا۔ تو ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کو اپنے کریئر کے دوران کب ایسا لمحہ آیا کہ فوج کے اندر سے ریٹائرمنٹ آئی، فوج کے اندر سے کوئی آپ کو ان پٹ ملا، اور آپ کے کریئر کا سب سے تلخ لمحہ کون سا تھا اور سب سے زیادہ غصہ آپ کو کب آیا؟ تو اس وقت جناب باجوہ، جنہوں نے اب تو شریف خاندان کو مسلط کیا، کوٹ ان کوٹ جناب باجوہ نے یہ کہا کہ میری زندگی کا تلخ ترین لمحہ وہ تھا جب پاک افواج نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے، ابھی نندن کا طیارہ ہم نے مار گرایا ہماری افواج نے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ازلی دشمن کے اوپر پاکستان کی اور پاکستان کی افواج کی شاندار فتح تھی، ہم سب اس پر فخر بھی کرتے ہیں، آج بھی فخر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جب پوری دنیا میں یہ فوٹیج وائرل ہو گئی ابھی نندن کے طیارہ گرنے کے بعد، جیسے اس کو کیپچر کیا گیا، اور الجزیرہ کی بھی سب سے زیادہ دیکھے جانے والی یہ ویڈیو تھی، پوری دنیا نے ایکنالج کر لیا کہ پاکستان نے اور پاکستان کی افواج نے، پاک فضائیہ نے بھارت کو فضائی مارکے میں شکست دی۔ اس کے بعد ایک سٹوری آ گئی فارن پالیسی میگزین کی جس میں یہ کہا گیا کہ بھارت کا یہ دعویٰ بھی غلط تھا کہ پاکستان کا کوئی F-16 طیارہ گرا، اور اس حوالے سے روسی انٹیلیجنس نے بھی اس کی تردید کر دی تھی، جو اسلام آباد میں روسی انٹیلیجنس ایکٹیو ہو گئی تھی اس وقت، کیونکہ مگ طیارہ تھا جو اڑا رہے تھے ابھی نندن، جو اڑا رہا تھا طیارہ، تو اگر روسی ساختہ مگ طیارے سے امریکی ساختہ F-16 گرا ہوتا تو روس اس کو پوری دنیا میں اس طرح سے ایک امپریشن بناتا کہ دیکھیں ہماری پرانی ٹیکنالوجی بھی امریکی ٹیکنالوجی پر حاوی ہے۔ تو مجھے پتہ ہے، یہ خبر میں نے بریک بھی کی تھی کہ اسلام آباد میں رشین انٹیلیجنس ایکٹیو ہو گئی تھی، لیکن رشین انٹیلیجنس کو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ پاکستان کو کوئی طیارہ گرا۔ تو جناب باجوہ نے کہا کہ اس کے بعد نواز شریف کے کہنے پر ایاز صادق نے یہ بیان دیا کہ آرمی چیف جب آئے پارلیمنٹ کے اندر تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ پاک افواج کوئی خوفزدہ ہو گئی تھی ابھی نندن کے معاملے پر، اور آرمی چیف خوفزدہ ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں مجھ پر حملہ نہیں کیا ایاز صادق نے، یہ پاکستان کی ریاست کی جو فتح تھی، ایکنالجڈ فتح، اس کو شکست میں بدلنے کی کوشش کی ہے اس نے، ایاز صادق نے۔ نواز شریف کے کہنے پر یہ کیا گیا، ہم نے اس کی پوری انویسٹیگیشن کروائی، اور ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کو جان بوجھ کر ہماری جو فتح تھی اس کو شکست میں بدلا، اور انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ بھارتی میڈیا کو ہم نے مانیٹر کیا 10 دن، ایاز صادق کا انہوں نے یہ جو بیان تھا اس کو ہیڈ لائن میں چلایا اور ہماری فوج کی تصدیق کی گئی۔ تو یہ ہوتا ہے فوج کے خلاف سازش۔ یہ آرمی چیف نے، سابق آرمی چیف نے 3 جنرلز کی موجودگی میں، صحافیوں کی موجودگی میں بھی بطور صحافی سابق آرمی چیف کی بریفنگز اٹینڈ کر چکا ہوں، تو یہ اس سے بڑا حملہ کیا ہوگا کسی فوج کے سربراہ پر اور فوج پر۔ کوئکلی ایک اور واقعہ بھی شیئر کر دوں، یہ جو رانا ثناء اللہ آج کل بڑے ترم خام بنے ہوئے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات بڑے فسادات ہوئے اور بڑا جو ہے عمران خان صاحب اس کے اندر انوالو تھے، یہ جو فیض آباد دھرنا جس کے متعلق ابھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ فیض آباد دھرنے کیس پر عمل درآمد ہو جاتا تو ذمہ داران پر کے خلاف کارروائی ہو جاتی، تو پھر یہ 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے۔ اب اس کے اوپر ایک اور بریفنگ میں جناب باجوہ سے جب یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ فیض آباد دھرنا ISI نے کروایا یا فوج نے کروایا، نون لیگ یہ کلیم کرتی ہے، تو جناب باجوہ نے کہا کہ یہ دھرنا رانا ثناء اللہ نے کروایا تھا، یہ دھرنا پنجاب میں ہونا تھا، رانا ثناء اللہ اس دھرنے کو فیض آباد میں لے کے آئے، وہ پنجاب میں وزیر تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ شہباز شریف کی حکومت اس سے متاثر ہو، اور اس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پر ہمارا امیج برا بنا، کیونکہ فیض آباد میں جب دھرنا ہوا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ پھر فسادات بھی ہوئے، یعنی ظاہر ہے کہ شیلنگ وغیرہ ہوئی تحریک لبیک کے جو کارکن تھے ان کے اوپر،
تو جب جناب باجوہ نے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ نے کروایا تو انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شدت پسند تنظیموں سے ان کے رابطے ہیں. اور پھر رانا ثناء اللہ سے صحافیوں نے بعد میں پوچھا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ دھرنا آپ نے کروایا تھا کیونکہ جناب باجوہ نے یہ کہا. تو رانا ثناء اللہ نے آن کیمرہ اعتراف جرم کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دھرنا فیض آباد میں لے کے آیا تھا تحریک لبیک کا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے جو وفاقی وزیر مذہبی امور تھے انہوں نے اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کی, اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. تو ان کو جن کے اوپر 12 قتل کا الزام ہے, جن کے آپ یہ کہہ لیں کہ عابد شیر علی کے والد نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا, جن کو ANF نے گرفتار کیا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی کردار, تو ان کے متعلق بھی جناب باجوہ نے کہا کہ یہ نواز شریف جو ہیں یہ اس دھرنے کے پیچھے یہ کھیل کھیل رہے تھے. تو جنہوں نے ریاست کے خلاف اس طرح کے اقدامات کیے وہ اٹھ کر عمران خان صاحب پر یہ بھونڈے الزامات لگا رہے ہیں. اب آ جائیں جو آپ نے کہا کہ جسٹس گل حسن زیب کا اور جسٹس بابر ستار کے 2 فیصلے. ایک تو MPO کے تحت گرفتاریاں نہیں ہو رہی, یہ اغوا ہو رہے ہیں. MPO کے تحت گرفتاریاں نہیں ہو رہی, اغوا ہو رہے ہیں. اس کے باوجود کہ DC کو اور اس سے پہلے IG کے خلاف جسٹس بابر ستار ایک فیصلہ دے چکے, لیکن اس کے باوجود یہ جو اغوائیں وہ جاری ہیں. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کیبنٹ کے اندر ایک سمری لے کے جاتے ہیں, وہ کیبنٹ کے اندر سمری منظور ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے بھی MPO کے تحت گرفتاری کے لیے ایک سالڈ ریزن ہونی چاہیے. یعنی کسی تائید کنندہ کو گرفتار کرنے کی کیا ریزن ہے؟ کیا وہ امن عامہ کے لیے کوئی خطرہ بن رہا ہے جو تجویز کنندہ یا تائید کنندہ؟ اور جو جسٹس گل حسن کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ حکومت بڑا خطرناک کھیل کھیل رہی ہے, وہ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے جو ادارے ہیں مثال کے طور پر الیکشن کمیشن وغیرہ, یہ سارے مل کر آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. یعنی ہائی کورٹس کے فیصلوں کو روندا جا رہا ہے. سائفر کے کیس کو جیل ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے, دوبارہ وہ جیل ٹرائل شروع کر دیا. آپ نے دیکھا وہ پشاور ہائی کورٹ میں اب الیکشن کمیشن جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اختیار ہے رائے صاحب الیکشن کمیشن کا. چونکہ مجھے زیادہ دن نہیں گزرے, کنور دلشاد صاحب کہہ رہے تھے جی دیکھیں جی الیکشن کمیشنر نے تو نہیں یہ درخواست کی نا, درخواست تو ایک نورین رو رہی تھی, درخواست لے کر آئی اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا. لیکن اب الیکشن کمیشنر نے 2 دن لیے فیصلہ کرنے میں, اور اب فیصلہ یہ کیا کہ بھائی جان ہم تو اس کو بھی چیلنج کریں گے. رائے صاحب پارٹی بن گئی ہے الیکشن کمیشنر, یہ ان کا کام تھا یا نورین کا کام تھا؟ دیکھیں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے متعلق ایک حساس انفارمیشن عمران خان صاحب تک پہنچی تھی, اور ابھی تک چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی جانب سے اس اطلاع کا یا اس انفارمیشن کے اوپر کوئی ٹھوس وضاحت نہیں آئی. اور اس میں عمران خان صاحب نے آن کیمرہ یہ کہا تھا کہ ان کی مریم نواز اور شریف خاندان کی اور نون لیگ کی قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس کے اوپر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ملاقاتیں نہیں ہوئیں, انہوں نے بس یہ کہہ دیا کہ میں لاہور میں میری فیملی تھی اور میں لاہور تو اپنے کسی نجی کام سے گیا تھا. تو یہ تو اب ان تمام صحافیوں کے لیے, یعنی ایسے صحافیوں کی میں بات نہیں کر رہا جو ظاہر ہے کہ یک طرفہ رپورٹنگ نون لیگ کے لیے کرتے ہیں, لیکن ایسے صحافی جو بڑے آبجیکٹو جرنلزم کرتے ہیں, بڑے صاف ستھرے صحافی ہیں. لیکن وہ بھی سکندر سلطان راجہ کو جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی تو ان کا خیال تھا کہ سکندر سلطان راجہ ایک صاف ستھرے کردار کے مالک ہوں گے اور یہ کوئی سیاسی طور پر کسی بدنیتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے. لیکن یہ وہی ہوا ہے جیسا وہ بشیر میمن کا تھا کہ FIA کے جی بڑے دبنگ آفیسر ہیں اور بڑا دبنگ کریئر ہے. ابھی آپ وہ دیکھیں کہ ان کو نون لیگ سندھ کے اندر کتنے بڑے عہدے سے نواز دیا گیا. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سکندر سلطان راجہ ہیں ان کو بھی یہ شریف خاندان نوازے گا. اعتزاز احسن نے اس کو بڑے مزے سے ایکسپلین کیا, بڑے پر لطف طریقے سے. انہوں نے کہا کہ شریف خاندان اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو, اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو, اور اسی طرح الیکشن کمیشن کے جو ممبرز ہیں ان کو, FIA کے جو DGs ہیں ان کو, یہ جب حاضر سروس ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح سے رشوت دیتے ہیں کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو ہم آپ کو مراد دیں گے, ہم آپ کے اوپر نوازشات کی بارش کر دیں گے. اور بشیر میمن جب عمران خان صاحب کے خلاف زہر اگل رہے تھے ہر روز اور یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے مجھے باتھ روم میں بند کر دیا, تو یہ کچھ صحافی جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ. لیکن اب پتہ چل گیا نا کہ وہ کیوں کہہ رہے تھے. نون لیگ کے اب وہ رہنما بن گئے, نون لیگ کے نام نہاد لیڈر بن گئے, اگرچہ ان کی کیا پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب بھی ٹکٹ کی تیاری کر رہے ہیں.
یا کسی اور عہدے کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی دھاندلی زدہ الیکشن میں حکومت آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی عہدے سے نوازے جائیں جب ان کا یہ 5 سال کا ٹینیور پورا ہو. اچھا راج صاحب، ایک تو خان صاحب کا ایک انتہائی اہم پیغام آ گیا اور انہوں نے کرپشن کو بے نقاب کیا ہے جیل میں بیٹھ کر. اب یہ پیغام کیا آیا؟ یہ پاکستان کی نوجوان نسل کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ووٹ کی حفاظت کیسے ہوگی اس کے اوپر باقاعدہ طور پر یہ پیغام جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور یہ نوجوانوں کے نام جو ہے خصوصی پیغام ہے. اس میں کہا گیا کہ ملک میں نظام سیاست اور حکومت کی اصلاح تبدیلی کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ پاکستان کی عوام خصوصاً سندھ کے لوگوں کو، کیونکہ اس حوالے سے انہوں نے یہ پیغام بھی جاری کیا. ایک کرپٹ، حریص اور جرائم پیشہ خاندان کے زیر تسلط سندھ کے شہر کھنڈرات کی تصویر پیش کر رہے ہیں. کراچی کے حالات راج صاحب سب کے سامنے ہیں. سندھ کی تعمیر و ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ایک خاندان ہے. اس بے رحم خاندان کی قیام اور تفریح گاہیں بیرون ملک ہیں جہاں یہ صوبے کو لوٹنے آتے ہیں. اچھا، میں نے ویسے کہا تھا کہ تفریح گاہیں تو بیرون ملک ہوں گی. راج صاحب بہت پہلے ہم نے یہ کہا کہ پاکستان ان خاندانوں کی شکار گاہیں ہیں، چرا گاہیں اور شکار گاہیں جہاں پر آ کر یہ عوام کا شکار کرتے ہیں الیکشن کے دنوں میں، اور پھر سارا سال یہ شکار جو ہے جاری رہتا ہے. سندھ کے عوام کا پیسہ لوٹ کر یہ خاندان امارات میں عیش کرتا ہے، جبکہ اہل سندھ بنیادی وسائل کے لیے ترستے ہیں. اپنے ظالمانہ راج کو برقرار رکھنے کے لیے یہ خاندان صوبے کے پسماندہ اس کے شہر و دیہات کو ترقی اور سہولیات سے محروم رکھتا اور سرمایہ کاروں کا خوفزدہ کرتا. اس مجرم خاندان کی وجہ سے مقامی کاروباری حضرات بھی پیسہ باہر منتقل کرنے پر مجبور ہیں. ان کی بد انتظامی اور بے رحم راج کے باعث محض 6 برس کی مدت میں کم و بیش 10.4 ارب ڈالرز دبئی منتقل ہوئے. ملک بھر کی طرح سندھ میں بھی سیاسی شعور اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور صوبے کے عوام اس خاندان سے دائمی نجات کے لیے تیار ہیں. سندھ کے نوجوان اپنے مستقبل کے لیے آگے اور قیادت کا فریضہ سر انجام دیں. ملک بھر کی طرح سندھ میں بھی نوجوانوں کو عوامی نمائندگی اور قیادت کا ذمہ سونپیں گے اور بڑی تعداد میں نئے چہروں کو انتخابی میدان میں اتارا جائے گا. 8 فروری کو اہل سندھ خوف کی زنجیریں توڑ کر نکلیں اور اپنے ووٹ کو اپنے مستقبل کا ضامن اور محفوظ بنائیں. راج صاحب، اب یہ چیز تو طے ہے کہ یہ معاملہ صرف الیکشن تک محدود نہیں رہا. یہ صرف ایک اقتدار میں آنے کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کو بچانے کی جنگ ہے، پاکستان کو بنانے کی جنگ ہے، اور پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے. اگر ایک الیکشن پی ٹی آئی اسے مائنس کر بھی دیں، میرا خیال ہے کہ اب یہ جو شعور کا جو جن جس طرح سے باہر آ گیا، اب تو راج صاحب وہ بوتل بھی ٹوٹ گئی ہے جس میں یہ جن کو واپس آپ نے ڈالنا تھا. اب تو وہ بوتل بھی نہیں آپ دوبارہ سے اس شعور کو واپس اس میں ڈال سکتے. اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نوجوان ان خاندانوں سے جنہوں نے ملک کو شکار گاہیں بنا دیا اور آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ چراغ گاہیں بنا دیا، نجات دلانے کے لیے یہ پیغام بہت ہی ضروری ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو مراد سعید کے متعلق بھی ایک بریکنگ نیوز. مراد سعید جن کا صرف قصور یہ تھا کہ جب سوات کے اندر دہشت گردی واپس آئی تو انہوں نے اس کی جانب توجہ دلانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ اگر اس دہشت گردی کو ابھی نہ روکا گیا تو یہ پورے پاکستان کے اندر پھیل جائے گی. ان کی بات 100% درست ثابت ہوئی. ریاست کو یہ چاہیے تھا کہ مراد سعید کے ساتھ مل کر کام کرتے، جو کے پی کے نمائندے ان کے ساتھ مل کر کام کرتے اس دہشت گردی کے تدارک کے لیے، لیکن اس کے بعد ان کو ایسے ٹریٹ کیا گیا جیسے پاکستان کے سب سے مطلوب دہشت گرد ہوں. ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ان کے گھروں کی خواتین کو ہراساں کیا گیا کے پی کی کٹ پتلی حکومت اور نگران حکومت کی جانب سے. اور اب انہوں نے 2 جو نامینیشن پیپرز جو ہیں، 2 حلقوں سے جو نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے، ان کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ اب خبر آئی ہے کہ ان کو مسترد کر دیا گیا. نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف کے نامینیشن پیپرز تو دھڑا دھڑ منظور ہو رہے ہیں، لیکن مراد سعید کے یہ نامینیشن پیپرز جو ہیں مسترد کر دیے گئے. لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی جو عدالت ہے اس نے کان بھی بند کر رکھے ہیں، آنکھیں بھی بند کر رکھے ہیں. جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اشتہاری ہو یا کہیں لکھا نہیں ہوا کسی قانون میں کہ آپ رائے صاحب سب سے بڑی اگزامپل یہاں پہ بیٹھے رہے اسحاق ڈار صاحب، اور وہ سینیٹر بھی بنے. جی، اور سینیٹر بھی بنے. ان کو نہ صرف اشتہاری قرار دیا، عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ان کے گھروں کی نیلامی ہوئی، ان کے اکاؤنٹس ضبط ہوئے، اور ان کا جو احتساب ہو رہا تھا، یعنی جس وقت احتساب ہونا تھا تو شاہد خاقان عباسی کا طیارہ خلاف ضابطہ استعمال کرتے ہوئے حکومت کے ایکسپینس پہ وہ فرار ہوئے تھے. پی آئی اے کا طیارہ پھر واپس آیا اور پھر وہ لندن کے ہو کے رہ گئے. اسائلم بھی کلیم کیا انہوں نے یہاں پہ. تو اب ہاشمی صاحب اس پوری صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ کہاں ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ.
اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ناکام ریاست ہے، ویورز ناراض ہوتے ہیں، یہ ناکام ریاستوں میں ہی ایسا ہوتا ہے. قبائلی معاشروں میں، جنگلی معاشروں میں بھی اس قسم کی لاقانونیت نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی بھی نظام کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے، ناانصافی پر قائم نہیں رہ سکتا. پوری دنیا کے اندر یہ قول جو ہے یہ کوٹ کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر درجنوں نہیں ہزاروں جو ہیں ضرب المثل ہیں جو کہ عدالتی نظام اور انصاف سے جڑی ہوئی ہیں، کہ معاشرے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جہاں پر انصاف نہ ہو. اب آ جائیں جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا. عمران خان صاحب کا اس وقت اتنا خوف ہے کہ ان کے وکلاء کو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، صرف اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کوئی اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کی لسٹ فائنل نہ کر دیں، عمران خان صاحب کا کوئی پیغام اپنے امیدواروں کے حوالے سے یا لوگوں کو سپورٹرز کے حوالے سے کوئی پیغام باہر نہ آ جائے. تو عمران خان صاحب جن کا سٹیٹس اب بالکل بھی، یعنی پہلے بھی ان کا سٹیٹس ملزم کا تھا، اب تو ان کو سائفر کیس میں بھی ضمانت مل چکی ہے، تو یہ ایک اور آئین شکنی اور قانون شکنی کی جا رہی ہے. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی ایک جماعت ہے. اندرون سندھ کے بھی کئی حلقے ایسے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کو بہت مشکلات کا سامنا ہے، اور اگر تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا، سندھ کے اندر یہ کیمپین کرتے، تو آپ دیکھتے کہ تحریک انصاف وہاں سے کافی نشستیں حاصل کر لیتی، کیونکہ ابھی کراچی سے عوام کمپین کر رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ضرورت پڑے گی اب ہمیں. جی، لیکن سندھ کے اندرون سندھ چونکہ انہوں نے اپنا اتنا ظالمانہ نظام قائم کر رکھا ہے پری پول ریگنگ کا، پوری ایڈمنسٹریشن کو ملا کر، اور پھر جس طریقے سے سندھ حکومت میں رہتے ہوئے لوٹ کھسوٹ کا پیسہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ وہاں پر تو خود جے یو آئی ان کے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کراچی سے انہوں نے رضا ہارون کو شامل کر لیا پیپلز پارٹی کے اندر، جو ایم کیو ایم کے اس سے پہلے ایک نام نہاد رہنما تھے. تو اس وقت سندھ کے اندر تو پی ٹی آئی کو قائم خانی بھی کوئی شاید جی ہاں، ایک اور بھی کوئی جی ہاں، تو اگر تو یہ پی ٹی آئی کو کیمپین کرنے دی جاتی تو یہ کراچی کے شہری علاقے بھی اور سندھ سے بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر وہاں سے کوئی نشستیں جی سکتے تھے. لیکن اب بھی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، صرف پنجاب، کے پی، بلوچستان، کراچی، اسلام آباد، اور پھر ظاہر ہے کہ کراچی کے شہری علاقوں اور سندھ سے بھی کچھ نشستیں، اندرون سندھ سے بھی تحریک انصاف لے کر، یہ کل ملا کر 70% تک 72% تک نشستیں لے لیں گے. اگر مکمل فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو یہ 80% تک جا سکتے ہیں نشستیں. اسی بات کا تو خوف ہے، اسی وجہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ دیا جائے. ساری جماعتیں ایک ہو گئی ہیں کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ دیا جائے. اگلے مرحلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن میں نہ جانے دیں، لیکن اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا، بڑا ہی خطرناک ریئیکشن آئے گا، اور خدا نہ خواستہ ہمیں حالات کو سری لنکا کی جانب یا سانحہ مشرقی پاکستان کی جانب نہیں دھکیلنا چاہیے. اسی طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اور جب اس طرح کے مظالم ہوتے ہیں تو یہ بنیاد رکھتے ہیں، یہ مظالم اور یہ واقعات جو اس سے پہلے سانحہ 1971 یعنی مشرقی پاکستان ہوا. خدا نہ خواستہ حالات کو ادھر لے جانے کے بجائے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، کیونکہ الیکشن قوموں کی زندگی ہوتا ہے اور الیکشن سے ہی قومیں اور معاشرے آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. آج ہم آؤٹ سائڈ آئے ہوئے ہیں، اور اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہا. اللہ نے کہا.